माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन वमिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह। लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़्रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा वमा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसके हुजूर तक तकर्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पा सको। बेशक जो लोग कुफ्र के मुर्तकब हो रहे हैं, अगर उनके पास वो सब कुछ माल व मता और ख़जाना मौजूद हो जो रूए ज़मीन में है, बल्कि उसके साथ इतना और भी हो ताकि वो रोज़े क़यामत के अज़ाब से निजात के लिए उसे फ़िदिया यानी अपनी जान के बदले में दे दे, तो वो सब कुछ भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, हालांकि वो इससे निकलने वाले नहीं और उनके लिए दायमी अज़ाब है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A+ की ट्रांसमिशन जिसका नाम है नूरे रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी नुमान सैफी साहब, जिसका तर्जुमा किया इस्माइल कासिम ने। आज हम बात करेंगे वसीले पे कि अल्लाह ताला ने वसीला
کس طرح قرار دیا ہوا ہے, کس کو قرار دیا ہوا ہے. ایک خاص درجہ ہے جس سے اونچا کوئی اور درجہ نہیں. عام الفاظ میں بیان کریں تو ذریعہ, واسطہ, شفاعت کے معنی میں لیا جاتا ہے. نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاؤں کی قبولیت, مشکلات کے حل, مصائب العلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیاوی بھلائیوں سے حصول کا آسان ذریعہ ہے. قرآن و حدیث بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے. آج ہم بات کریں گے وسیلے پہ. 24واں روزہ آپ سب کو مبارک ہو آج. اور وسیلہ اسماعیل اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے, کون وسیلہ بنتا ہے, کہاں تک ہمیں پیغام پہنچایا, کس وسیلے سے پیغام پہنچا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تکثیر کیا, دنیا کو بنایا, وسیلہ کس کو بنایا, آج ہم ان سب پہ بات کریں گے. تو آپ بتائیں آج ہمارے پینل پہ کون ہیں؟ بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اسی وسیلے کے ڈسکشن میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. پینل کا اگر میں تعارف کروں تو ہمارے پاس قاری محمد نعمان سیفی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. قاری صاحب, اٹس اے پریویلیج کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں تھرو آؤٹ. ماشاء اللہ آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ باقی دن اور اگلی ٹرانسمیشنز میں بھی آپ کو ہمارا ساتھ بندہ رہے. اگر میں اپنے علماء کرام کیا ہوں تو ہمارے بہت ہی خاص, بہت ہی ہمارے پیارے مہمان ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں. صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی صاحب آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ جوائن کیا, اور ہمیں آج دوسرے دن ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر عمران رضا طحاوی نے. بہت شکریہ سر, آپ کا بھی بہت PhD اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ ان کے اوپر اچھی خاصی گرپ ہے. وسیلے کا ذکر کیا جائے تو وسیلہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ایٹ ٹائمز کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. مطلب کہا جاتا ہے, کچھ لوگ بڑا اوپنلی کہتے ہیں کہ جی نہیں وسیلہ اسلام میں ہے ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, اور باقی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ ہے. میں بیسک سا کوشچن ہے کہ وسیلہ کیا ہے, اس کی ایگزسٹنس ہے, اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت موضوع آج کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ کسی اعلیٰ شے کے ذریعے سے مقصد کے حصول کو وسیلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وسیلے کا ذکر جیسے ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی, اللہ نے وسیلے کا انتخاب کسی اور کے لیے نہیں کیا, صرف صاحب ایمان کے لیے کیا. ٹھیک ہے, اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ماشاءاللہ. اس میں جو اسلوب ہے اس آیت مبارکہ کا, آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور ساتھ ہی ایمان والوں سے کہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. اب اللہ کا ڈر کیسے ملے گا ہمیں, اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں کیسے داخل ہوگا. تو میں وابتغوا الیہ الوسیلہ, کسی اچھے کے وسیلہ تلاش کرو, کسی ایسے صاحب نظر کو بناؤ کہ جس کے ذریعے سے تم میری بارگاہ کے قریب آ جاؤ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات وراء الورا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی عظمت یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم, وہ سب سے عظمت والا اور پاکیزہ ذات ہے. بے شک, سبحان بے ربی شک. الاعلی, اللہ کی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ رب العزت کی ذات ہے. ان اللہ بما تعملون خبیر, ان اللہ بما تعملون بصیر, انہ علیم بذات الصدور, انہ لطیف خبیر. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے یہ تمام مشاہدات ہیں. اور اللہ رب العزت خود مخلوق تک اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کر کلام فرماتا ہے. اللہ کی توحید ہے, بیان کرنے کے لیے رب چاہتا تو خود بھی بیان فرما سکتا تھا, کیا بات, ٹھیک خود ہے. بھی بیان فرما سکتا تھا, لیکن رب نے کہا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیجئے سبحان اللہ, بے شک, وہ اللہ ایک ہے. اس کو وسیلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے وسیلہ کس لیے بیان کیا؟ کیا اللہ کو ضرورت تھی؟ نہیں, اللہ دکھانا چاہ رہا تھا. اللہ رب العزت عظمت محبوب دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب کی اتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ میں رب ہو کر تمہیں محبوب کی ذات کا وسیلہ سکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ طیب دعا فرمایا کرتے تھے. اپنے صحابہ کرام غلاموں کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تھے, اے میرے پروردگار مدینہ طیبہ کے فقراء اور مہاجرین کا واسطہ اور وسیلہ تیری بارگاہ میں ہے کہ میری امت پر رحم فرما, میری امت کے یہ معاملات ہیں, ان پر کرم نوازی فرما. کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب نہیں تھی؟ مستجاب تھی,
لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنے ماننے والے فقراء اور مہاجرین کو بتا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری عبادات، تمہاری اطاعت، تمہارے فقر، تمہاری درویشی، تمہاری مساکین سے محبت، یتامہ سے محبت، فقراء سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت اللہ کی بارگاہ میں اتنے عروج پر ہے کہ رب تمہارے نام کا وسیلہ پسند بھی فرماتا ہے، تمہارے نام کے وسیلوں سے اللہ دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اتنا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کی شان پر، آقا کریم علیہ السلام آپ کی پیاری سچی جان مولا کائنات کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، وہ پیاری ہستی ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے کھانے پکا کے کھلائے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے معمبر و معطر لباس کو دھویا ہے، آقا علیہ السلام کے لباس کو تیار فرمایا، سرکار کے بستر کو تیار فرماتی رہی۔ جب آپ کے وصال با کمال ہو چکا، آپ کا وصال ہو چکا مدینہ طیبہ میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اور حضرت ابو ایوب انصاری کو فرمایا کہ میری چچی جان کے لیے قبر کھودو۔ یہ تشریف لے گئے، جنت البقیع میں قبر کھودی گئی، تھوڑی سی قبر کھودی گئی، باقی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی قبر کی۔ مٹی نکالنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں لیٹ گئے۔ کتنی وہ خوش وقت تھی کہ جن کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے۔ سبحان اللہ۔ جس امتی کی قبر میں مرنے کے بعد کائنات کے والی و مختار آقا تشریف لائیں گے، امتی پہچان لیں گے کہ میری آقا یہی ہیں، اس کی قبر بقعہ نور ہو جائے گی، جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں آ جائے گی۔ وہ کتنی خوش بخت تھی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ جن کے تدفین سے پہلے میرے رسول ان کی قبر میں لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ 1,24,000 نبیوں کا وسیلہ اور میرا وسیلہ، میری چچی جان کی درجات میں بلندی عطا فرمانا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلے کو پیش فرمایا ہے، اور یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ انف۔ بہت سے اور بھی سوالات ہیں جو کہ ان پر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں لینی چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں یہ کہیں خواب
हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया माशाअल्लाह। मोहम्मद नवीद अकरम साहब की आवाज़ में आपने नात सुनी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत नात थी, बिल्कुल। तो अब हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आप अहले बैत से मोहब्बत की बात करें, अगर आप रिलीजियस स्कॉलर की बात करें, अज़ादार हुसैन की बात करें, तो हमें एक ही नाम सामने आता है। वेलकम करती हूँ आसिया इकबाल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वसीला। हम वसीला किन को बना सकते हैं, कि अल्लाह ताला ने वसीले के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या कहा है। तो हम अब चलते हैं तहावी साहब की तरफ। तहावी साहब, हमें ये बताइएगा कि कुरान और सुन्नत क्या कहता है कि वसीला बनाना इस्लाम में जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वसीले के हवाले से पूछा है, तो देखिए ये दुनिया जिसमें हम बसते हैं, पहले तो इसका आप स्टेटस समझें कि ये दुनिया है क्या। ठीक है। दुनिया में हम जब आते हैं तो दुनिया में जो भी काम होते हैं, अल्लाह पाक ने इस दुनिया को एक कानून के तहत ताबी किया हुआ है। ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ कुछ आपको मसाइल मिलेंगे, कुछ आपको वसाइल मिलेंगे। वसीला कुछ इस तरह से हमारे यहाँ जो है ना एक हवा बना दिया गया है कि शायद कोई वसीला जो बंदा पकड़ता है वो खुदा के ख़िलाफ़ हो जाता है, या कोई खुदा के ख़िलाफ़ कोई अक़ीदे का नाम वसीला है। हरगिज़ ऐसा नहीं। आप देखिएगा, शुरू जो प्रोग्राम के शुरू में भी आयत पढ़ी गई तो अल्लाह पाक ने उसमें फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और वसीला तलाश करो, वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और ये कि तुम उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब देखना ये है कि अल्लाह पाक ने इसमें जो इरशाद फरमाया वो किन से फरमाया? ईमान वालों से। ये भी कि वो मुत्तकी भी हैं, ये भी कि वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाले भी हैं, मगर इसके बावजूद भी उनसे कहा गया वब्तगू इलैहिल वसीला। ये ईमान, तक़वा और जिहाद अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। वसीला बुनियादी तौर पर, अगर मैं इसको आप यूँ कहूँ करें, मुझे इजाज़त दें, वसीला या वसाइल की अगर मैं उर्दू करूँ तो ये सोर्सेज हैं। तो मुझे बताइए, दुनिया में कोई काम आप करना चाहें तो उसके लिए आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए। कुरान करीम में बेशुमार हवाले मौजूद हैं। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस हवाले से जो उलमा ने लिखा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला में वसीला जो ख़ास ज़ात है ना, वो ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपसे बड़ा तो कोई वसीला अल्लाह की बारगाह में है ही नहीं। फिर इसके बाद बेशक नमाज भी वसीला है, सदक़ात भी वसीला हैं, क्या बात। हज भी वसीला हैं, आप कोई सदका खैरात करते हैं वो भी वसीला बनते हैं। यूँ आप अगर आप देखें कि इबादात वसीला बनती हैं, तो जब इबादात वसीला बन सकती हैं तो जिनके सदक़े में, जिनके तुफ़ैल ये इबादात मिली, दीन मिला, वो खुद कितना बड़ी वो रेफरेंस बन सकेंगे। और कुरान कहता है वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि लिल काफ़िरीन, कि जहाँ तक बात है रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ये कुफ़ार, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर जो है ना फ़तह मांगते थे। बाकायदा इमाम राज़ी ने और इमाम ज़मख़शरी ने अपनी अपनी तफासीर में इसको नक़ल किया
کہ وہ یوں دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہمیں فتح بھی عطا فرما اور نصرت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. یا فتح اور نصرت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. فتح جو ہے وہ اس میں آپ کی اپنی کاوش شامل ہوتی ہے، جبکہ نصرت خاص جو ہے نا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. یعنی آپ تھوڑے سے بھی ہوں تو خدا آپ کے لیے اتنی بڑی جو ہے نا طاقت مہیا کر دے آسمان سے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. میں یہی سوال آسیہ آپا پہ لے کے جاؤں گی. آسیہ آپا مجھے یہ بتائیے گا کہ وسیلہ ہم کہتے ہیں، کیا اہل بیت وسیلہ تھا؟ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مزاروں پہ جانا کیا وہ وسیلہ ہے؟ کیا وہ وسیلے کے زمرے میں آتا ہے؟ تو مجھے آپ یہ دونوں چیزیں کلیئرٹی دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں ایزی ورڈز میں وسیلے کا لغوی جو معنی ہے وہ بتاتی ہوں تاکہ سمجھ آ سکے، کیونکہ اکثر لوگ اس کو نعوذ باللہ شرک کے زمرے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ مانگنا کسی سے. وسیلے کا جو لغوی معنی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ذریعہ، بالکل، توسل. تو نعوذ باللہ اس میں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں. کسی سے مانگنا بھی اصل میں اگر ہم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ سے ہی توسل ہے. اور میں ایک اور ایزی ورڈز میں بتاؤں کہ دیکھیں وسیلے کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر دوری ہو. قرب میں تو وسیلہ نہیں ہے. ہمیں اس کی پاک بارگاہ میں وسیلے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے اہم بات جو ہے نا کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں ضرورت کیوں پڑی کہ دیکھیں وہ قریب جو ہے وہ واجب الوجود ہے، جو بندہ ہے وہ ممکن الوجود ہے، کہ وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے. ہم پست ہیں، وہ نور ہے، ہم خاک ہیں. تو نور سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی قرآن میں رب ارنی انظر الیک، کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے یہ ہمیں ایک مثال قائم کی کہ کلیم اللہ ہو کے بھی وہ میرے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس لیے اس کریم نے بتایا کہ میں نور ہوں، میں تم تک نہیں آ سکتا، تم خاک ہو، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے سورہ بقرہ میں بھی اس کریم نے آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کریم نے تو واضح فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے وسط میں درمیان میں ایک امت کو رکھا ہے. صرف رکھا نہیں ہے بلکہ ان کو تم پر گواہ رکھا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ان پر گواہ میں نے اپنے رسول کو رکھا. یہ درمیانی امت کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ مجھ سے لے سکے، اور پھر ان کو بشری پیکر میں اس لیے لپیٹا تاکہ ہمیں دے سکے. ان کو درمیان میں رکھنے کا مقصد یہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب یہ آج کل یہ جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، ہم جب کوئی فتنہ نہیں تھا، عبادت تھی، تو ہم دیکھیں کہ جو پہلا کانفلکٹ ہے، جو پہلا فتنہ ہے، وہ اسی بیس پہ تو اٹھا تھا کہ ابلیس نے نعرہ لگایا تھا کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے. کہ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جیسے ہی میں اس کو سنواروں، اس میں روح پھونکوں، سب سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے وسیلے کا ہی انکار کیا تھا کہ بس تو مجھے کہہ. آپ دیکھیں کہ جو جہنم بنی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا انکار کرنے والے کے لیے نہیں بنی. وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں سجدے میں، اور کئی سالوں کے عبادت تھی، ریاضت تھی، اس نے انکار وسیلے کا کیا تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میری حجت کو سجدہ کر، تو اس نے حجت کا انکار کیا، اس نے وسیلے کا انکار کیا. تو پھر اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو جو پہلا کانفلکٹ، پہلی جو فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے
وہ وسیلے کے وسیلے سے ہی انکار ہوتا ہے۔ سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں پہلا جو فتنہ کا آغاز ہوا وہ فتنہ وسیلے کے انکار کی وجہ سے ہوا۔ بات چیت کا سلسلہ بھی درمیان میں، لیکن معذرت کے ساتھ میں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہمارے ساتھ رہیے۔